वोट, इंतखाबात, जमहूरियत और इस्लामी निज़ाम। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की आमद है। इस तनाजुर में एक तरफ वोट के मुकद्दस कौमी अमानत होने की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, तो दूसरी तरफ बाज़ औक़ात ऐसी बात भी सामने आती है कि वोट का इस्तेमाल नाजायज़ है। हम समझते हैं कि जमहूरियत, इंतखाबात और वोट के हवाले से अगर तंजीम इस्लामी का मौक़िफ़ बयान कर दिया जाए तो बात हर ज़ाविये से वाज़ेह हो जाएगी। तंजीम इस्लामी एक उसूली इस्लामी इनकलाबी जमात है जो अव्वलन पाकिस्तान और बिल आखिर सारी दुनिया में इस्लाम को गालिब करने के लिए कोशा है। गोया दीन इस्लाम के जामे तसव्वुर पर यकीन रखती और उसी जामे तसव्वुर की बुनियाद पर इनकलाबी जिद्दोजहद के जरिए उस निज़ाम यानी दीन हक बाल्फाज दीगर खिलाफत, जिसकी खालिस तरीन अमली ताबीर खिलाफत राशिदा के दौर में नजर आती है, को कायम व नाफिज और गालिब करने की कायल है। तंजीम इस्लामी की सोची समझी राय है कि पाकिस्तान में निफाज इस्लाम वोट, इंतखाबात और जमहूरियत से इंतहाई मुश्किल दिखाई देता है, बल्कि सच पूछिए तो ये सिर्फ इनकलाब से ही मुमकिन दिखाई देता है। कुरान और सुन्नत ही से इस्तिंबात करते हुए इस्लामी इनकलाब के मराहिल अखज़ किए जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब कैसे बर्पा किया था, बानिए तंजीम इस्लामी डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इसे वाज़ेह कर दिया। यानी इनकलाब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज मरहला वार है, उसके मराहिल को खोल कर बयान कर दिया। ये कितने मराहिल और किस तरतीब से हैं ये अपने खिताबात में वाज़ेह कर दिए, जिन्हें जमा करके मनहज इनकलाब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक किताब शाये हो गई। लिहाजा उसकी तफसील की यहाँ जरूरत नहीं। असल बात यह है कि इस हकीकत में रत्ती भर किसी को शक नहीं कि मुसलमानों के इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इस्लामी निज़ाम में है। सवाल यह है कि जब तक इस्लामी इनकलाब के जरिए एक हकीकी इस्लामी फलाही रियासत कायम नहीं कर दी जाती, उस वक्त तक कार्य सरकार कैसे चलाया जाए और तर्ज हुकूमत क्या हो। इस हवाले से तारीख ये वाज़ेह करती है कि जब से दुनिया इनफरादियत से आगे बढ़कर इज्तिमाइयत तक पहुंची है और जब अफराद कबाइल की सूरत में जमा हुए और किसी न किसी अंदाज में नज़्मो ज़ब्त और उसूल या कवानीन तय किए गए और हुक्म देने और सुनने का सिलसिला शुरू हुआ, तो दुनिया ने सरदारी निज़ाम, बादशाही निज़ाम, फौजी डिक्टेटरशिप और निज़ाम खिलाफत के तहत हुकूमतें और कार्य सरकार चलता देखा। हम बबांगे दोहल कह सकते हैं कि मनहज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खालिस निज़ाम खिलाफत अगरचे मुख्तसर तरीन वक्त के लिए रहा, लेकिन अल्लाह की मखलूक के लिए उससे बेहतर कोई निज़ाम ना आ सका और ना आइंदा ऐन इसी नौयत का निज़ाम मुमकिन है। यही दौर एक सुनहरी दौर था जब अदल अपनी मेराज पर नजर आया, जब शुबदाबाजी हरगिज नहीं थी और हुक्काम हकीकत में खादिम आला थे। गोया हदीस सैयदुल कौमी खादिमुहुम, यानी कौम का सरदार उनका खादिम होता है, का अमली नमूना थे। इस दौर में हुकूमत के सरबराह रातों को उठकर शहरों की गलियों में चक्कर लगाते थे कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सोया, किसी पर जुल्म तो नहीं हुआ। यानी यही निजाम और तर्ज हुकूमत ही मतलूब है, क्योंकि जब अल्लाह के बंदे राजी होंगे तो अल्लाह भी राजी होगा। लेकिन जाहिर है जब तक ये दुनियावी हदफ हासिल नहीं होता, यानी इस्लामी फलाही रियासत कायम नहीं होती, तब तक कार्य रियासत तो चलाना है, हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठना। ये इंतजार तो नहीं करना कि अनारकी पैदा होने दो, दंगा फसाद होने दो और खामोश रहो। चुनाचे देखना ही होगा कि इस्लामी निज़ाम या निज़ाम खिलाफत तक पहुंचने से पहले किस तर्ज हुकूमत को इस उबूरी दौर में सपोर्ट किया जाए और किसकी मुखालिफत की जाए। और फिर यह कि जिस तरह एक इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा और पानी की जरूरत होती है, इसी तरह जब तक निज़ाम बदल नहीं जाता और इस्लामी इंकलाब आ नहीं जाता, ममलिकत को जिंदा रखने और चलाने के लिए कोई निज़ाम तो दरकार होगा। इस पस मंजर में तंजीम इस्लामी की राय में बादशाहत या फौजी डिक्टेटरशिप की निस्बत जमहूरियत काबिल कबूल है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये इसलिए भी काबिल कबूल है कि इसमें इस्लामी इंकलाब के लिए काम करने के लिए कुछ न कुछ आज़ादी हासिल है। आप दरूस कुरान और हदीस के जरिए अवाम की जहन साजी कर सकते हैं। आप हुकूमत के किसी गैर इस्लामी या गैर शरई काम के खिलाफ जलसा या एहतजाज कर सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं। आप मुख्तलिफ रसाइल और जराइद में तहरीरों और सोशल मीडिया के जरिए इस्लामी इंकलाब की तरफ तवज्जो दिला सकते हैं, अवामुन नास को इस्लामी तर्ज हुकूमत के सम्राट बता सकते हैं, वगैरह वगैरह। जबकि इनमें से कोई भी काम किसी बादशाह या फौजी ताले आजमा की मार्शल्ला हुकूमत में नहीं किया जा सकता। यहाँ कम अज कम सऊदी अरब और मिस्र की मिसाल दी जा सकती है। अब आ जाइए वोट और इंतखाब की तरफ।
کوئی بھی شخص بقائمی ہوش و حواس یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خلافت راشدہ میں خلیفہ کے انتخابات کے لیے یہی ووٹنگ کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا جو آج ہے۔ در حقیقت یہ سب ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنے خصوصی تعلق کا ذکر فرمایا اور علالت کے دوران انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا، جسے ایک اشارہ کہا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مشاورت کے نتیجے میں خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نامزد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک 6 رکنی کمیٹی قائم کر دی، جن میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کرنے کا کہا۔ اس کمیٹی نے جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا، اسے اس دور کا ووٹنگ سسٹم کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ 6 میں سے 4 افراد نے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اب میدان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ فیصلہ کریں کہ دونوں میں سے کون خلیفہ ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے مردوں اور عورتوں سے، یہاں تک کہ گلی میں کھیلتے بچوں سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں رائے لی اور نتیجتاً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس زمانے میں لوگوں کی رائے جاننے کے حوالے سے اس سے بڑھ کر کیا کیا جا سکتا تھا؟ کیا آج پاکستان جیسے ملک جس کی آبادی 25 کروڑ ہے، اس میں یہ طریقہ کار قابل عمل ہے کہ کوئی گلی گلی محلے محلے جا کر پوچھے کہ کسے صدر یا وزیر اعظم بنایا جائے؟ لہٰذا ووٹنگ کا موجودہ طریقہ کار مجبوری ہے، گویا موجودہ جمہوریت اس خلا کے دوران، جبکہ ابھی باوجود اسلامی نظام قائم نہیں ہے، کار سرکار چلانے کے لیے باقی طرز ہائے حکومت سے بہتر نظر آتی ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جب اسلامی نظام کے تحت اسلامی ریاست وجود میں آئے گی، تب بھی حکومت سازی کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو طے کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کو جمع کر کے فردن فردن یہ پوچھا نہیں جا سکے گا کہ کس کو خلیفہ کے منصب پر فائز کرے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ پہلا خلیفہ انقلاب لانے والی جماعت کا سربراہ ہوگا۔ اس حوالے سے تو دو آرا نہیں ہیں، لیکن بعد ازاں اس طے شدہ طریقے کے مطابق بات آگے بڑھے گی۔ جہاں تک اس عبوری دور میں ووٹ دینے کا تعلق ہے، تو تنظیم اسلامی کی انتخابی سیاست کے حوالے سے پالیسی یہ ہے کہ تنظیم اسلامی نہ بحیثیت جماعت ملکی انتخابات میں حصہ لے گی، نہ ہی اپنے کسی رفیق یا رفیقہ کو اجازت دے گی کہ وہ کسی انتخاب میں خود بحیثیت امیدوار کھڑا یا کھڑی ہو، یا کسی دوسرے امیدوار یا جماعت یا محاذ کے حق میں کنونسنگ کرے۔ البتہ رفقا یا رفیقات تنظیم اپنے حق رائے دہی، جو اصلاً قومی امانت ہے، ادا کرنے کے لیے کسی امیدوار کو ووٹ دے سکیں گے یا دے سکیں گی، بشرطے کہ وہ امیدوار کم از کم ظاہری اعتبار سے فسق و فجور کا مرتکب نہ ہو اور کسی ایسی جماعت سے وابستہ نہ ہو جس کے منشور یا اس کی اعلیٰ قیادت کے اعلانیہ نظریات و تصورات میں کوئی بات خلاف شریعت موجود ہو۔ ان شرائط پر امیدوار اور اس کی جماعت پوری اترتی ہو تو اسے ووٹ دیا جا سکتا ہے۔ تاہم نظم کے اعتبار سے اس ضمن میں متعلقہ رفیق یا رفیقہ کی ذاتی رائے اور ثواب دید ہی حتمی ہوگی۔ تنظیم اسلامی کے مطابق اس عبوری دور میں انتخابات بر وقت اور وقتاً فوقتاً اس لیے ہونے بھی ضروری ہیں کہ لوگوں کی سوچ اور ان کا طرز فکر سب پر عیاں رہے، وگرنہ اس حوالے سے ہی دنگا فساد ہوتا رہے گا کہ کون حکمران بنے اور کون نہ بنے۔ بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شے سٹک نہیں ہونی چاہیے، پانی بھی ایک وقت تک کسی جگہ کھڑا رہے تو وہ بدبو دینے لگتا ہے۔ یہاں ناظرین پر یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ اصلاً جمہوریت کس شے کا نام ہے اور یہ کب اور کہاں سے شروع ہوئی۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جمہوریت ہر لحاظ سے مغرب کے طفیل ہمارے سامنے آئی، یا یہ کہ جمہوریت کا تصور یونان نے دیا، جس کی کوئی عملی صورت اس وقت سامنے نہ آئی۔ لیکن جمہوریت اگر عوام کی حکومت ہے، عوام سے ہے اور عوام کے لیے ہے، اور اس میں اس بات کا بھی اضافہ ہو جائے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی اور کوئی قدم عمل یا قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا، تو اس کا اصل نقشہ خلافت راشدہ کے دور میں دنیا نے دیکھا۔ پھر یہ کہ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ نامزد ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تک خلیفہ بننے سے انکار کر دیتے ہیں جب تک انہیں وسیع مشاورت سے چن نہیں لیا جاتا۔ پھر یہ کہ تاریخ شاہد ہے کہ کیسے عوام کی فلاح اور ان کے تحفظ کے لیے خلفاء راتوں کو سوتے نہیں تھے۔ خلیفہ کا معیار زندگی کسی بھی ریاست کے غریب آدمی سے بہتر نہ تھا۔ خلیفہ وقت پتھر کو تکیہ بنا کر صحرا میں آرام سے سو جاتا تھا،
لباس میں کئی پیوند لگے ہوتے تھے، لیکن اگر عوام میں سے کوئی چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر بھیک مانگتا نظر آ جاتا تو خلیفہ انتظامیہ پر برہم ہو جاتا تھا۔ اس موقع پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ تنظیم اسلامی کو اگر جمہوریت میں کچھ اوصاف نظر آتے ہیں تو تنظیم اسلامی خود جمہوری راستے کو اختیار کیوں نہیں کرتی اور وہ جمہوریت کے ذریعے اسلامی نظام کیوں نہیں لاتی؟ تو سوال کے پہلے حصے کا جواب یہ ہے کہ تنظیم اسلامی نے جمہوریت کا حوالہ صرف اسی عبوری دور کے لیے دیا ہے جب ملک میں کوئی فرسودہ نظام ہو اور اسلامی انقلاب کے لیے جد و جہد جاری ہو۔ لہٰذا اس کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ انقلاب لانے کے لیے انقلابی جماعت کی ضرورت ہوگی جو سماع و طاعت فی المعروف کی بیعت کی بنیاد پر بنی ہو۔ اور جہاں تک سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے تو عرض ہے کہ جمہوریت بیچاری تو خود انقلاب کی محتاج تھی، وہ کیا انقلاب لائے گی؟ یورپ میں انقلاب فرانس نے عملی طور پر جمہوریت کو متعارف کروایا۔ قصہ کوتاہ اگر آپ تنظیم اسلامی کو ان تمام حوالوں سے سمجھنا چاہتے ہیں تو جان لیں کہ وہ اس نظام کے حق میں ہے جس میں قرآن و سنت کو مکمل بالادستی حاصل ہو۔ آئین ہو یا تعزیرات پاکستان، شریعت کے حوالے سے کسی قانون یا فرد کو کسی بھی درجے میں کوئی استثناء حاصل نہ ہوگا۔ عدل کا ڈنکا بج رہا ہو، چاہے اس کی زد میں حکمران یا اس کی فیملی آ جائے۔ وقت کی حکومت کے پیش نظر وہ حدیث رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ایک فاطمہ نامی عورت کو چوری کے مقدمے میں فیصلہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر بالفرض محال فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا نخواستہ چوری کرتی تو ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا۔ وما علینا الا البلاغ۔